آل رسول کی خیرات لینے کے لیے اس بزم نور میں حاضر آئے ہیں۔ آپ حضرت کے چہرے نور کی زیارت کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ حضرت کی شان محتاج تعارف نہیں ہے، نہایت ہی عرف و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے، کیونکہ آپ مخدوم پاک کی آل میں سے ہیں اور ساداتی کھچوچا مخدوم پاک کی اولاد کو سادات نور بخشی کہا جاتا ہے، اور سادات نور بخشی کی شان اور اہمیت اور فضیلت سیدوں میں یہ ہے، یوں تو ہر سید قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، سید کہیں بھی کہتے ہوں ان کی محبت ہمارے اوپر لازم قرار دی گئی، لیکن سادات نور بخشی کی شان اور عظمت اور مقام یہ ہے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ولایت کا مقام حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ سادات نور بخشی کے دامن سے وابستہ ہو۔ حضرت کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اور کیوں نہ ہو یہ حضور کے اہل بیت ہے جن کی پاکیزگی اور طہارت کا ذکر خود قرآن میں اللہ نے کیا، اور جن کے شان امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ آئیے بلا تاخیر ہم حضرت کی گلپوشی کے لیے سب سے پہلے میں ہمارے مدرسہ کے پرمکھ جناب حاجی محمد عیسیٰ سیری والے کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور حضرت کی گلپوشی اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسی مسجد کے پرمکھ جناب سعید بھائی ٹھوری اور اس کے ساتھ ساتھ سابق متولی اسی مسجد کے جناب حاجی غلام بخش صالح، ان کو بھی آواز دوں گا کہ وہ دونوں بھی آئیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور فاضل بغداد زندہ باد، اولاد غوث اعظم زندہ باد، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے محسن اعظم کے ایک محرک سپاہی جناب حاجی مقبول بھائی نبی پور والے، ان کی گلپوشی کے لیے میں محی الدین بھائی دیسائی کو آواز دوں گا کہ وہ ان کی گلپوشی کریں۔ ماشاءاللہ اور گجرات کے یہ محسن اعظم مشن کے نگراں بھی ہیں اور کافی جد و جہد اور کوششیں ان کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں فضل عظیم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے جو ہے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاضل بغداد۔ علی و زہرا کے گلشن کے پھول بیٹھے ہیں، علی و زہرا کے گلشن کے پھول بیٹھے ہیں، خوشا نصیب چمکتے اصول بیٹھے ہیں، خوشا نصیب چمکتے اصول بیٹھے ہیں، بچھا دو پلکیں محبت سے راہ میں ان کی، بچھا دو پلکیں محبت سے راہ میں ان کی، نبی کی بزم میں آل رسول بیٹھے ہیں، نبی کی بزم میں آل رسول بیٹھے ہیں۔ اور یہ شعر بھی آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں، زمانے میں
زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں، اور ہمارا گھر ہے ہندوستان کے راجا کے پہرے میں، ہمارا گھر ہے ہندوستان کے خواجہ کے پہرے میں، جلا کر ہم اپنے گھر اجمیر کا لوبان رکھتے ہیں، جلا کر ہم اپنے گھر اجمیر کا لوبان رکھتے ہیں۔ اور یہ شعر خصوصی توجہ کے ساتھ سنیں۔ مصیبت دیکھ کر ہم کو، مصیبت دیکھ کر ہم کو نہ کیوں فوراً پلٹ جائے، مصیبت دیکھ کر ہم کو نہ کیوں فوراً پلٹ جائے، ہم اپنے سر پر فیضان شہ سمنان رکھتے ہیں، ہم اپنے سر پر فیضان شہ سمنان رکھتے ہیں، اور نبی کے ماننے والے ہیں کروڑوں زمانے میں، نبی کے ماننے والے ہیں کروڑوں زمانے میں، اشرف والے مگر اپنی شان الگ رکھتے ہیں، اشرف والے مگر اپنی شان الگ رکھتے ہیں۔ حضرت کے خطاب سے پہلے یہ جانی میں السلام علیکم محسوس کیا کہ پیچھے والوں کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے، اتنی اونچائی بھی نہیں کہ سب کو نظر آئے، اور تب تک بات سننے سنانے میں مزہ نہیں آتا جب معاملہ روبرو نہ ہو۔ ماشاء اللہ سازورود کا ہمیشہ یہ عالم رہا کہ یہاں مغرب بعد کا بھی جو مجلس ہوتی ہے وہ عشاء بعد کے جلسے کی طرح ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر مسجد کے ذمہ داران اراکین کمیٹی ایک گھڑی چھوٹی سی سامنے بھی لگا دیا ہے جمعہ کے خطیب کے لیے آسانی اچھا ہوتی کاری گئی سوتری کیا مٹے نہیں کہ کبھی کبھی ادھر دیکھنے میں سمجھتی نہیں کہ ہومی ڈیوٹی کہنے ضرور نہ ہوتی اس طرح آپ دیکھتے ہیں جب جمعہ کا خطیب کچھ آگے بڑھ جاتا ہے تو آپ کی نظر گھڑی پہ ہونے لگتی ہے، اس کی نظر بھی جب گھڑی پہ رہے گی تو اپنے آپ ہی کو بارڈر کراس نہیں کرے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مغرب بعد کا پروگرام ہے، بات اختصار سے کچھ کام کی باتیں رب قدیر اپنے اس ارشاد کے صدقے ہماری اور آپ سب کی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو، آپ سب ایمان والے ہیں، کام کھڑے ہو جانے چاہیے۔ پروردگار آپ سے کہہ رہا ہے، وہ جس نے آپ کو پیدا کیا، کسی گھر میں آپ کو بھیجا، آپ کے بچپن کی حفاظت کی، آپ کو جوان کیا، کوئی ایک پل ایسا نہیں ہوا جب آپ سانس نہ لے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا دوسروں کے گھروں کی چھتوں پر دھوپ ہو اور آپ کے گھر کی چھت پر دھوپ نہ ہو۔ یہ ہوائیں پورے گجرات سے گزرتی ہیں، وہ ساسورود سے بھی گزرتی ہیں، یہاں بھی آپ کو ستارے چمکتے نظر آئے، وہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ مجھ پر ایمان رکھنے والوں، اتقوا اللہ، اس سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ابھی اس کا فرمان ہے، اب آپ ایمان والے ہو، اللہ فرما رہا ہے اس سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، میرا خوف پیدا کرو اپنے
اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے کی بات، خوف خدا، اور تقوی میں ساری چیزیں آ گئی۔ اگر کوئی شخص کو تقوی کی توفیق مل جائے تو سمجھ لیجیے ہر برائی سے وہ دور ہو جائے گا اور ہر اچھائی وہ کرنے لگے گا، کیونکہ تقوی کی بزرگوں نے الگ الگ تعریفیں کی ہیں، ڈیفینیشن جو تقوی کی، تقوی کہتے ہیں۔ دیکھیے حضرت علی کیا فرماتے ہیں، الخوف من الجلیل، اللہ جلیل کا خوف، والعمل بالتنزیل، تنزیل یعنی جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر عمل، یہ تقوی، والاستعداد لیوم الرحیل، اور دنیا سے جانے کا جو دن ہے اس کی تیاری، یہ تقوی۔ اب ان تین چیزوں پر اگر کوئی عمل کر لے تو ساری برائی سے دور ہو جائے گا۔ خوف خدا کا خوف، خوف من الجلیل، قرآن پر عمل، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کیا، جس سے روکا اس سے رک گئے، زنا سے روکا رک گئے، چوری سے روکا رک گئے، بدکلامی سے روکا رک گئے، ماں باپ کی نافرمانی سے روکا رک گئے، جتنی چیزوں سے قرآن روک رہا رک گئے، جتنا کرنے کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو، حج کرو، روزے رکھو، سچ بولو، امانت دار بنو، ان چیزوں پہ عمل کرو، یہی تقویٰ، اور آخری دن کی تیاری کر رہی۔ لیکن اسلام کا میسج دیکھو کہ جب تقویٰ میں ساری چیزیں آ گئی، جب اللہ نے فرما دیا ایمان والو اتقوا اللہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، مگر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تقویٰ کے بعد جب تقویٰ میں ساری چیزیں آ چکی ہیں تب اس کے بعد اللہ فرما رہا اور سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات تو تقویٰ کے اندر آ چکی ہے، لیکن کبھی کبھی کسی چیز کو خصوصیت کے ساتھ جب بیان کرنا ہو، اس کی امپورٹنس کو بتانا، تب الگ سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عمومی دعا جب کریں تمام مسلمانوں کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں فلاں ہمارے محلے میں بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے، تو خصوصیت سے ذکر ہوا۔ ایک اس میں مقصد یہ بھی ہے کہ سب کو پتہ بھی چل جائے کہ وہ بیمار ہیں اور سب لوگ الگ الگ اوقات میں دعا نہیں کریں۔ تو کسی بھی چیز کا جب الگ سے ذکر ہو تو وہ اس کی امپورٹنس پر دلالت کرتا ہے، اس کے مہتو کو بتاتا ہے، اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اللہ فرما رہا سیدھی بات کرو، تو گویا خدا کے یہاں سیدھی بات کرنے کی کتنی امپورٹنس ہے۔ یہ ہیر پھیر والی بات نہ کرو، کسی سے الٹی سیدھی بات نہ کرو، صرف سیدھی بات کرو، غلط بات مت کرو، صحیح بات کرو، جھوٹ بات مت کرو، سچ بات کرو۔ اللہ نے الگ سے فرمایا قولوا قولا سدیدا، حکم دیا تھا اے ایمان والو، حکم دیا اتقوا اللہ، تو یہ تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا یہ اختیار کرنا کس کو؟ ایمان والے کو۔ بعد میں قول سدید، سیدھی بات کی بات ہو رہی۔ ایمان اور تقویٰ چھپایا جا سکتا ہے لیکن باتیں نہیں چھپیں گی، صحیح ہوگی تو دنیا کہے گی صحیح ہے، غلط ہوگی تو دنیا کہے گی غلط۔ اسپیشلی اس لیے ذکر اس کا، ایمان چھپا سکتا، کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے ٹوپی لگا کے داڑھی بڑھا کے، کیا بات ہے، آج کل ایسے جاتے بھی ہیں، پہنچتے بھی ہیں، اسی لیے پوری دنیا کا ماحول بڑا خطرناک ہے۔ بچاؤ اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے اداروں کو۔ ایمان بھی لوگ چھپا سکتے ہیں اور پرہیزگاری بھی چھپا سکتے ہیں۔ روزہ تقویٰ میں داخل ہے۔ کوئی شخص آپ کو معلوم ہی نہیں، وہ کہہ رہا میں روزے دار ہوں، روزے دار نہیں تھا، چھپا ہے، یا کوئی روزے دار تھا بتا نہیں رہا، آپ سمجھ رہے یہ روزے دار نہیں، چھپا ہے۔ تو روزے دار کا روزے دار ہونا یا روزے دار جو نہیں اس کا نہ ہونا، یہ چھپی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن بات وہ تو کلیئر ہوگی نا، یا تو سچ ہوگی یا جھوٹ۔ اگر کسی بات کو جھوٹ بنا کے پیش کر دیا گیا تو جس دن ثبوت مل جائے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے نا کہ بات جھوٹ اب صحیح ہو گئی، یہ جھوٹی نہیں۔ تقویٰ میں جیسا میں نے کہا ساری چیزیں آ گئی تھی، اس کے بعد قول سدید کا الگ سے ذکر ہوا، اہمیت کو بتا رہا ہے۔ اور دوسری یہ اہمیت کیا ہے میرے دوستو، مسلمانوں آؤ تجربہ کر کے دیکھ،
تم آؤ اپنی زندگی میں اسے لاؤ، اس پر عمل کر کے دیکھ لو۔ یہ ایمان کی مضبوطی، یہ تقوی اختیار کرنا آسان کام نہیں، مشکل کام۔ اسے آسان کیسے بنایا جائے، یہ کیسے آسان ہو جائے کہ تمہارا ایمان بھی مضبوط ہو اور تم تقوی والے بھی بن جاؤ، تمہارے تقوی میں بھی فرق نہ آئے، ہے مشکل کام۔ آسان کرنا ہے تو اللہ وہی ارشاد فرما رہا ہے، آسان طریقہ بتا رہا ہے کہ اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت کرنی ہے تو قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچی بات کرنا شروع کر دو۔ یہ فارمولہ دے رہا اللہ تعالیٰ، اسلام ہمیں یہ پیغام دے رہا میرے دوستوں مسلمانوں۔ دیکھو دو چیز ہوتی ہے، ایک انسان کو جب احساس ہوتا میں بہت گنہگار ہوں، ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ دو چیز چاہتا ہے انسان، ایک تو جو رجوع ہوتا اللہ کی طرف، تو پھر کوئی اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف بھاگو، آؤ اللہ کی طرف لوٹو۔ بندہ کے اندر احساس جاگتا ہے، ہاں بڑا گڑبڑ ہوا، بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، رشتے حلال کی طرف بھی میں زیادہ نہیں، میں نے الٹے سیدھے دھندے بھی کیے ہیں، لوگوں کو گالیاں بھی کی ہیں، دل آزاری بھی کی ہے، نمازیں بھی چھوڑی ہیں، عبادتیں بھی چھوڑی۔ اب یہ ٹینشن ہے کہ یہ سب معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، مغفرت ہوگی کہ نہیں، ہماری ہوتی کہ نہیں فکر۔ اور دوسرا جو سیدھی راہ پہ آ گیا، دوسرا اس پر فکر کیا ہوتی ہے کہ مغفرت کے ساتھ ساتھ آگے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے گی، یعنی ہم نیک اعمال کر پائیں گے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو سکے گی، جو کچھ بگڑ چکا ہے ہم اس کو سدھار سکیں گے، جو گزر گیا اس کی مغفرت ہو جائے اور آگے ہم سدھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی آسانی کو پیدا کرنے کے لیے فرماتا ہے، اے بندے تم مغفرت چاہتا ہے نا، اور تو چاہتا ہے کہ آئندہ تیرے اعمال کی اصلاح ہو جائے، درست ہو جائے اعمال، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ سیدھی بات کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے کاموں کو بھی سدھار دے گا، تمہاری مغفرت بھی کرے گا۔ ایک بات کا، سچی بات کا، سیدھی بات کا، قول سدید کتنا مہتو ہے اسلام میں، کتنی امپورٹنٹ، اس کے کتنے فائدے ہیں۔ بندے جس دن سے تجربہ کرنا شروع کر دے گا تو اپنی زندگی میں سیدھی بات کرنے کی پریکٹس شروع کر دے گا، صبح آنے والی صبح یا اس دن کے بعد ہی سے فوراً یہ نیا سال آ رہا ہے، وہ جشن کس کام کا، لوگ نئے سال میں پٹاخے اور یہ خوشیاں اور ہیپی نیو ایئر، کیسا ہیپی نیو ایئر ہے، پچھلے جو سال گزر گئے ہیں اس کی کچھ فکر ہے، جو بیڈ ایئر گزرے ہیں آپ کی زندگی کے حساب سے اس کی کچھ فکر ہے، وہ خوشی کس بات کی، ایک سال اور زندگی کا کم ہو گیا۔ لوگ برتھ ڈے میں دیتے ہیں نا، ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، اگر غور کرو تو زندگی کا ایک سال کم ہوا، بڑھ نہیں رہی زندگی، کہتے ہیں آپ چلو ایک سال اور زندگی کے لیے، آپ کا ایک سال کم ہوا۔ بہرحال غلط نہیں آپ ایک دوسرے کو وش کریں، مبارکبادی دیں، لیکن اصل مبارکبادی کا حقدار وہی ہوگا جو یہ سوچے کہ اب 2024 میں مجھ سے کوئی میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، کوئی غلط کام میں نہیں کروں، کوئی کسی کے ہم دل کو نہیں دکھائیں گے، کسی پر الزام نہیں رکھیں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ قول سدید، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، درست بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرما رہا اللہ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ یہ ہمیں سچی بات جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پریکٹس میں لاؤ اس کو آنے والی صبح سے، کہ آج کے بعد ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ ہماری زبان سے کسی کا دل ٹوٹے گا، نہ ہماری زبان سے کسی پلاننگ کا اظہار ہوگا، نہ میرے پڑوسی کو تکلیف ہوگی، نہ میرے ماں باپ کو تکلیف ہوگی، نہ میرے بھائیوں کو، نہ مسجد میں میرے ساتھیوں کو، کسی کو میری زبان سے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جس دن سے تم نے یہ طے کر لیا، تمہارا ایمان بھی اللہ مضبوط فرمائے گا، تمہارے تقویٰ کی بھی حفاظت کرے گا، تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کر دے گا، اور تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا۔ ایسی چیز ہے میرے دوستو، یہ بیعت کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں
حضرت عبادہ ابن صامت جلیل القدر صحابی، انہوں نے فرمایا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی اليسر والعسر. وہ فرمایا ہم لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، رسول کے مرید بنے. کس بات پر؟ علی السمع والطاعہ، اطاعت پر، فرما برداری پر. رسول جو کچھ فرما رہے ہیں دین کی باتیں، رسول دین ہی پھیلانے کے لیے، اس پر ہم عمل کریں گے، صرف سنیں گے نہیں، صرف نعرے نہیں لگائیں گے، صرف مجلسوں میں بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہیں گے. علی السمع والطاعہ، سنیں گے غور سے، اس کے بعد اس پر عمل کریں گے. یہ ہوتا ہے فی العسر والیسر، چاہے حالات ہمارے تنگ حال ہوں ہم یا خوش حال، بگڑے حالات ہو تو بھی، اچھے حالات ہو تو بھی. یہ قصد کر کے آتے تھے مرشد کی بارگاہ. آگے اور کئی چیز روایت میں ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اس پر بیعت کی، اس پر بیعت کی، اور آخر میں فرماتے اور ہم بیعت ہم لوگوں نے کی، بایعنا کہا، یعنی اور بھی صحابہ ساتھ میں تھے، صرف میں نے نہیں، ہم لوگوں نے بیعت کی. آخر میں کس بات کو بیعت کی؟ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ، سبحان اللہ سبحان اس اللہ بات پر بیعت کی کہ ہم ہمیشہ حق اور سچ بولیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے سچی اور سیدھی بات کی اہمیت. یہ رسول سے بیعت لی جاتی ہے، بیعت کر رہے ہیں صحابہ کہ ہم ہمیشہ حق بولیں گے، اینما کننا، جو بھی حالات ہو جائیں، جہاں بھی ہم ہوں. ولا نخاف لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ہم نہیں رکھیں گے. سچ بولنے میں ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ فلاں ہمیں غدار کرے گا، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ فلاں ہمیں بے وفا کرے گا، ہم یہ نہیں سوچیں گے فلاں سے ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ فلاں ہمیں برا کہے گا، گالیاں دے گا. ہم کسی لائم کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے. اس بات پر بیعت ہوتی تھی. ہم اور آپ اپنے مرشد سے جو بیعت کرتے ہیں وہ یہی بیعت ہے، مگر ہم نے بیعت کے مقصد کو ہم بھول چکے ہیں. اصل بیعت یہی مقصد ہی سے ہوتی تھی کہ آؤ توبہ کرو اپنے پچھلے گناہوں سے، اور اب نئی زندگی اچھی گزرنی چاہیے، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو. ہر سلسلے کا پیغام یہی ہے کہ آؤ مرید ہو، پیر تم کو رسول سے جوڑ رہا ہے تاکہ رسول کے سچے وفادار و فرما بردار بن جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور فاضل بغداد. کل جمعہ میں بھی میں نے سچ بات پر انتخاب کیا تھا، کچھ باتیں وہاں ہوئی تھی. حضرت معاذ ابن جبل بارگاہ رسول میں آ کے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کام بتا دیجئے جس سے جنت میں داخل ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا ذکر کیا کہ یہ سب کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے. اور پھر رسول نے فرمایا الا اخبرکم بملاک ذالک کلہ، کیا میں ایک وہ چیز بھی بتا دوں، مفہوم اس کا یہ، ایک وہ چیز بتا دوں جس سے یہ ساری چیزوں کی حفاظت ہو جائے. تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے، نماز کی بھی، روزے کی بھی، زکات کی، سب کی حفاظت ہو جائے. وہ چیز بھی بتا دوں، ایسی چیز جو جنت میں لے جائے تمہیں سیدھے، اور ساری چیزوں کو بچا بھی لے. کیونکہ تم پڑھ رہے ہو نماز قبول ہوگی کہ نہیں، زکات دے رہے ہو پتہ نہیں، مال بھی ٹھیک سے کمایا تھا کہ نہیں، حج کیا ہے، ارکان میں کیا کمی رہ گئی، بہت سی چیزیں رہتی ہیں. تو وہ چیز بھی بتا دوں جس سے یہ ساری چیزوں کی بھی حفاظت ہو جائے، یہ حفاظت کی توفیق مل جائے. مفہوم؟ تو صحابی رسول حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے وہ کیا چیز ہے. تو حضور فرماتے ہیں کف علیک ھذا، اشارہ کیا کف علیک ھذا، یعنی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اس زبان کی حفاظت کرو، اسے بچا لو، تمہاری ساری چیزیں بچ جائیں. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. کبھی بھی کسی کے تعلق یہ مت دیکھنا میرا دوست ہے غلط، فیصلے کی بات ہے سامنے، اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اگر میں سچ بولوں. میرے دوستوں اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا. یہ دوستی مت دیکھو، اللہ کی دوستی دیکھو.
دوستی اس نے پیدا کی تمہارے دلوں کو اس نے ملایا. تم سچ بولو. یہ دوست ناراض ہوگا مگر خدا خوش ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے اگر انسان کو راضی کرنے کے لیے کوئی خدا کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے چل کر اس شخص کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. اور اگر انسان کو ناراض کر کے کہ یہ ناراض ہو رہا اللہ راضی ہو رہا تو حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر اس آدمی کو اس سے راضی کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. میرے دوستو ہم سب کو اللہ کی رضا دیکھنی ہے اور وہ مالک کل ہے, کامل قدرت والا ہے. وہ جو چاہے گا ساری دنیا کے دلوں میں اگر محبت پیدا کرنا چاہے گا تو محبت پیدا ہو جائے گی. اور سچوں کی محبت وہ پیدا کرتا ہے. اسی لیے کہتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو کیونکہ یہ سچے بارگاہ الہی میں مقبول ہو چکے ہیں. اب بڑے بڑے راجا مہاراجا بھی ان کے سامنے آئیں گے تو اپنے گھٹنے ٹیکتے نظر آئیں گے. بڑے بڑے ان راجاؤں مہاراجاؤں کی حکومت جب تک رہی اس کے بعد ختم, مگر ان کے سامنے آنے والا معین الدین چشتی کی حکومت آج تک قائم ہے. ایسا مقبول ہوا. ایسا رب تعالیٰ نے غریب نواز کی محبت پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں, جو نہیں ایمان رکھتے انہیں بھی غریب نواز سے محبت. آپ یہ دیکھو اللہ کی شان, اس کی قدرت دیکھو. اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں غریب نواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام سے مالا مال کیا. سچ قولا سدیدا, سیدھی بات کرو, سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم, اس کے ذریعے اللہ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہاری مغفرت تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث اور فرماتے ہیں لا یستقیم عبد, کوئی بھی انسان کوئی بندہ سیدھا نہیں ہو سکتا, سیدھی راہ پہ نہیں رہ سکتا. لا یستقیم عبد, کوئی بھی سیدھی راہ پر نہیں رہ سکتا. حتی یستقیم قلب, جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو. اسے بات ہے نا کہ جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح تو سب کچھ صحیح ہو جائے. حضور فرما رہے اس حدیث میں کہ بندہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو. اور آگے فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ, اور اس کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو. کل ملا کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے یہ زبان. زبان کو صحیح استعمال جس دن تم شروع کر دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائیوں کی توفیق عطا فرمانا چاہیے. سب کچھ اپنے آپ صحیح ہوگا اگر یہ زبان صحیح ہو جائے تو اس کی حفاظت کرو. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کتنی تاکید کے ساتھ. ایک ہوتا رسول فرما دیتے کہ زبان کی حفاظت کرو, کہا کف علیک, کہا لیکن اشارے کے ساتھ کہا. صحابی کہتے ہیں وہ اشار بیدی, اپنے ہاتھوں سے وہ اشارہ کیا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور اس طرح فرمایا کہ کف علیک ھذا, زبان کی طرف سے اہمیت بتا رہے ہیں صلی اللہ تعالی, اشارہ بھی بتا رہے ہیں, الفاظ کے ساتھ بھی ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ میرے امتیوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ زبان کتنی اہم چیز ہے, کتنی قیمتی چیز ہے. سارے بگاڑ کا سبب اس کا مطلب یہ زبان ہی ہے. جتنا ہمارے یہاں فساد ہوگا, گھر میں ہو, سماج میں ہو, علاقے میں ہو, ملک میں ہو, کہیں نہ کہیں زبان ہے. زبان ہی سے شروعات ہوا. ہم مسلمان وفادار مسلمان اگر اطاعت گزار مسلمان ہیں, نبی کے سچے وفادار ہیں, تو ہم سوچیں کہ نہیں, ہم اپنی زبان کا استعمال کبھی بھی جان بوجھ کر کسی کو مٹانے کے لیے, کسی کو ختم کرنے کے لیے, کسی کو ستانے کے لیے, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کریں. ہاں کبھی زبان کا استعمال دو آدمی میں جنگ ہو گئی ہے تو اس وقت ایسی بات کر دو جو نہیں تھی, لیکن دونوں کا دل ملانے کے لیے تم نے وہ بات کہی. میں یہ کہوں گا تو شاید ان دونوں میں صلح ہو. کر سکتے ہو, اسلام اس کی اجازت دیتا, کسی کا نقصان نہ ہو اس وقت تم یہ ہلکا پھلکا جھوٹ بول کے کسی کا دل ملا سکتے ہو. جب تک ممکن ہو سچ بول کے کر سکتے ہو, سچ بول کے. لیکن دنیا میں آج جھوٹ کا پرچلن اتنا زیادہ ہے, لوگ اس میں فائدہ دیکھ رہے ہیں, اس میں فائدہ ہے ہمارا.
اگر سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا. یہ ایمان کی کمزوری ہے, بے شک. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سچی بات کرو. اب انسان سوچ رہا سچی بات کرنے میں نقصان ہے, اس لیے آیت کے آگے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں کیونکہ یہ سچ تم بولو گے میرے حکم سے بولو گے, یہ سچ بولو گے تو میرے رسول کے حکم سے بولو گے. قولوا قولا سدیدا, یہ سیدھی بات کر رہا ہوں, میں حکم دے رہا ہوں نا, میری اطاعت ہوئی, میرے رسول نے تم تک پیغام پہنچایا, میرے رسول کی اطاعت ہوئی, تو اب نقصان نہیں ہوگا. اللہ فرما رہا قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ اور رسول کی بات مان لی, وہ نقصان میں نہیں, اسے عظیم کامیابی ملے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ معبود برحق جس چیز کا وعدہ کرتے, وہ جو انعام سناتے, کیا ممکن ہے کہ جھوٹے لوگوں کو کامیابی ملے؟ کیا ممکن ہے؟ آدم سے لے کر آج تک دیکھ لو کسی سچ کو, کسی سچے کو اللہ تعالیٰ نے رسوا ہونے دیا؟ کیوں؟ وہ فرما رہا فقد فاز فوزا عظیما. سچ اختیار کرو مسلمانوں, انشاءاللہ یہاں نہیں, جہاں تم چاہو گے تمہاری حکومتیں ہوگی, تمہارا بول بالا ہوگا. جس طرف تم قدم بڑھا دو گے ادھر ہریالی آ جائے گی. جس بزنس میں تم ہاتھ لگاؤ گے برکتیں نازل ہوگی, کیونکہ یہ ہاتھ سچے کا ہاتھ ہوگا, یہ قدم سچے کا قدم ہوگا. جب رب قدیر ساری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ سچوں کے ساتھ خود ہے. جب بندہ سچوں کے ساتھ ہوگا, سچ کے ساتھ ہوگا, تو وہ خدا کے قریب ہوگا. تو اس آیت کریمہ پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کو حضرت سے بیعت اور مرید ہونی ہے, وہ حضرت جو کچھ بھی پڑھائیں گے آپ مرید ہونے کی نیت سے پڑھیں گے, اور اگر آپ کسی پیر سے مرید ہیں تو آپ تعلیم ہونے کی نیت سے پڑھیں تو حضرت پڑھائیں گے, ورنہ آپ جو ہے توبہ اور استغفار کی نیت سے پڑھیں گے. اور اپنے دائیں ہاتھ کو جو ہے بائیں ہاتھ اس طرح پکڑیں گے, انگوٹھا اوپر ہونے چاہیے اس طرح, اور حضرت جو پڑھائیں آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما. اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما. کل قیامت کے دن ان سلسلوں کے بزرگوں کے ساتھ ہمیں اٹھا. آمین ثم آمین. دعا کی بہار الہ العالمین مولا کریم اپنے بندوں کا آمین ہم سب پر رحم فرما. آمین الہ العالمین مولا کریم ہم سب پر کرم فرما. آمین یا غوث اعظم یا غنی نواز یا محمد شجاع کی سنت کے سلسلے سے وابستہ قبول فرما. آمین یہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مولا. آمین مولا کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. آمین مولا ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا. آمین ہمیں جھوٹ سے بچا. آمین فریب سے بچا. آمین دھوکے سے بچا. آمین رزق حرام سے بچا. آمین غلط کاموں سے بچا. آمین غلط باتوں سے بچا. آمین صراط مستقیم پر چلا. آمین ہم سب کی مغفرت فرما. آمین سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. آمین مولا ہمارے اعمال کو سدھار دے. آمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. آمین پوری زندگی مولا ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا. آمین تیرے اس گھر کی خدمت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما. آمین اراکین اور جو لوگ بھی حاضر ہیں سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما. آمین سب کے گھروں سے بلا وبا
بیماریوں کو دور فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کو مکمل آزادی عطا فرما، مولا مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے ان کے لیے مدد نازل فرما دے، ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں ہر جگہ مسلمانوں کو امن و سلامتی عطا فرما، ہمارے بستی گجرات صوبے اور ہندوستان کو ترقی عطا فرما، امن و امان کے ماحول کو قائم فرما دے، مولا جو لوگ دین و سنیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما، وہ ساری تنظیمیں جو قوم و ملت کی خدمت میں ہیں مولا اس کی جزا انہیں دنیا آخرت میں عطا فرما، محسن اعظم مشن کی خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ممبرز کے اندر اخلاص پیدا فرما، مولا کریم جو لوگ بھی حاضر ہیں ان کی جو بھی دعائیں ہیں قبول فرما، جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما، ہم سب کو ایک کریں، ہم سب کو نیک کریں، ہمارے علماء سادات اور مشائخ کی حفاظت فرما، حضور شیخ الاسلام کے سائے کو دراز فرما، مولا کریم ہمارے گھروں میں جو بھی بزرگ موجود ہیں سب کو صحت عطا فرما، جو لوگ بھی وصال کر گئے ان مسلمانوں کی مغفرت فرما، ان کے قبروں میں اجالا عطا فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، مولا کریم پاس رشتے نہ ہوں غیب سے ان کے لیے رشتہ بھیج، مولا جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو کاروبار والے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما، مولا جب تک زندہ رہ اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ، موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و الی ارواح جمیع الانبیاء والشہداء والصالحین، الفاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا وبارك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب 10 سے گزارش ہے کہ لائن سے آئیں۔